قانون نافذ کرنے، امن و امان قائم کرنے اور انصاف فراہم کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی بنیادی اصول ہے کہ آپ اس قوم، قبیلے یا عوام کے مزاج سے آشنا ہوں، روایات سے واقف ہوں اور جرم و سزا کے معیارات کا ادراک رکھتے ہوں، تو پھر آپ وہاں اپنا حکومتی اختیار بحسن و خوبی نافذ کر سکتے ہیں۔ قانون کے علم کی پہلی کتاب جو دنیا کی ہر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے وہ اصول قانون جورسپروڈنس سے متعلق ہوتی ہے، جس کا عمومی طور پر پہلا فقرہ یہ ہوتا ہے: لا stems out of the norms and morals of the society، یعنی قانون لوگوں کے رسم و رواج سے جنم لیتا ہے۔ کوئی بھی قانون خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر لوگوں کے رسم و رواج سے متصادم ہوگا تو اس کے خلاف مزاحمت ایک نہ ایک دن ضرور اٹھے گی۔ بلوچستان میں ایسا بار بار ہوا اور حکمرانوں نے اپنی بے وقوفیوں کا بار بار ارتکاب کیا۔ بلوچ قوم کی کئی ہزار سالہ تاریخ میں انگریز کا دور ایک ایسا استثناء ہے کہ جس دور میں بلوچ قوم نے اپنے سرداروں کی قیادت میں انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کی عملداری میں باقاعدہ اینگلو افغان جنگ میں ممد و معاون رہے۔ انگریز نے بلوچ اور پشتون عوام پر یہ اقتدار اس طرح کی فوج کشی کر کے حاصل نہیں کیا تھا جیسی فوج کشی پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کی عوام پر کی گئی اور انہیں فتح کیا گیا۔ انگریزوں نے جب سندھ اور پنجاب فتح کر کے ان علاقوں میں اپنے ڈیپٹی کمشنرز کے ذریعے حکومت مستحکم کر لی تو انہیں ڈیرہ غازی خان اور جیکب آباد کے بلوچ قبائل مزاری، بزدار، گورچانی، کیسرانی، کھوسا، دریشک، لغاری، جمالی، بلیدی، بجارانی اور جاکرانیوں کے رسم و رواج کا براہ راست مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ اس مطالعے کے بعد انگریز نے بلوچستان سے متعلق اپنی پالیسیز بنائیں۔ سندھ کے ملحقہ علاقوں کا ڈیپٹی کمشنر سر ولیم میری ویدر تھا، جبکہ پنجاب کے ملحقہ علاقے ڈیرہ غازی خان کا ڈیپٹی کمشنر رابرٹ سینڈیمن تھا۔ میری ویدر کی پالیسی یہ تھی کہ بلوچستان پر فوج کشی کی جائے۔ پہلے اس کی پالیسی مانی گئی اور ایک حکم نامہ جاری کیا گیا کہ جو شخص کسی مری یا بگٹی کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 10 روپے فی سر دیے جائیں گے، اور اس نے فوج کشی کے لیے شاہپور میں ایک چھاونی بھی قائم کر دی۔ اس کے برعکس رابرٹ سینڈیمن نے انگریز سرکار کے سامنے ایک فارورڈ پالیسی پیش کی کہ کیسے سرداروں کو ساتھ ملا کر ہم پورے علاقے پر بغیر فوج استعمال کیے حکومت کر سکتے ہیں۔ میری ویدر کی برطانوی فوج مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکی تو رابرٹ سینڈیمن کو بلوچستان میں آگے بڑھنے کا اختیار مل گیا۔ اس نے ایک ذہین اور قایا ڈیپٹی کمشنر کی حیثیت سے نواب امام بخش مزاری اور نواب جمال خان لغاری کے توسط سے قریبی علاقوں کے مری، بگٹی اور کیتران سرداروں سے تعلقات بنائے، اور پھر بلوچستان کے ان سرداروں کے ذریعے تمام بلوچ سرداروں سے ایسے گرمجوش اور شاندار تعلقات بنائے کہ جب وہ 1 جنوری 1876 کو خان آف کلات کے دربار میں اس سے ملنے گیا تو اس کی قیادت میں تمام بلوچ سردار ایک جلوس کی صورت دربار میں داخل ہوئے۔ ان سرداروں میں ملا محمد خان رئیسانی، سردار اللہ جینا کرد، شادی خان بنگلزئی، محمد سید خان محمد شہی، جندہ خان شہبانی، میر اللہ خان تمندار مری، میر ہزار خان مری، گل محمد خان تمندار مری، کرم خان بجرانی مری، نال خان لوہارانی مری، گوہر خان پسر تمندار بگٹی، ہیبت خان مسوری بگٹی، فتح خان نوتھانی بگٹی، روگیا خان کلپر، بلوچ خان کیتران اور دین محمد خان بزدار شامل تھے۔ خان آف کلات کے ساتھ دربار میں صرف 2 سردار باقی رہ گئے، سردار نور دین مینگل اور سردار قیصر خان موسیانی۔ سرداروں کی اتنی بڑی وفادار اکثریت کی وجہ سے ایک ایسا معاہدہ ہوا جس کے تحت اگر خان اور سرداروں کے درمیان کوئی ایسا تنازع ہو جو ملک کے لیے امن و امان کا مسئلہ بن جائے تو پھر اس تنازع میں حکومت برطانیہ ثالث ہوگی اور اسی کا فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا۔ یوں ایک قطرہ خون بہائے بغیر پورے بلوچ علاقے پر انگریز کی عملداری شروع ہو گئی۔ انگریز نے بلوچ رسم و رواج کے مطالعے کے بعد ایسا قانون نافذ کیا جو پورے ہندوستان سے مختلف مگر بلوچ روایات اور رسم و رواج کے عین مطابق تھا۔ اس قانون کے نفاذ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد بلوچستان میں کبھی بھی امن عامہ یا مزاحمت کا کوئی مسئلہ سر نہ اٹھا سکا۔ اب انگریز نے سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی طرح انعامات کا آغاز کیا اور یہاں کے سرداروں کو بھی القاب، خطاب، میجسٹریٹی، مشاہرے اور اعزازیے عطا کرنے شروع کر دیے۔ ان مشاہروں کو تمام سردار آج بھی انتہائی خوش دلی سے ڈیپٹی کمشنر سے وصول کرتے ہیں۔ پہلی برطانیہ افغان جنگ جو 1839 سے 1842 تک ہوئی، اس میں اپنے مسلمان افغان بھائیوں کے خلاف انگریز کا ساتھ دینے والے 6 سرداروں، سردار رئیسانی، سردار شاہوانی، وڈیرہ بنگلزئی، سردار محمد شئی، سردار لہڑی اور سردار کرد کے لیے انگریز سرکار نے 300 روپے ماہوار الاؤنس مقرر کیے۔
جنہیں خانہ نشینی الاؤنس کہا جاتا ہے۔ دوسری افغان جنگ کے آخر میں جب گندمک معاہدہ ہوا تو پشین، لورالائی، ہرنائی، سبی اور یوب کے علاقے بھی انگریز کی عملداری میں آ گئے۔ ان علاقوں کے ساتھ خان آف کلاں سے اجارے پر لیے گئے کوئٹہ، نوشکی اور بولان کے علاقوں کو ملا کر برٹش بلوچستان کا صوبہ بنایا گیا، جو افغانستان کے ساتھ ایک بفر زون تھا۔ اب انگریز سلطنت وسیع ہو چکی تھی اور نئے نئے سردار اس کا حصہ بن چکے تھے۔ انگریز نے ان سرداروں کے لیے بھی ماہانہ مشاہرے اور الاؤنس مقرر کیے جو درج ذیل ہیں: نواب مری 300 روپے، نواب بگٹی 300، نواب چوغزی 400، سردار سنجرانی 350، ارباب کاسی 350، سردار زگر مینگل 300، سردار پاریزئی 240، سردار ناصر 218، سردار باردزئی 108، سردار لونی 125، سردار زرکون 75 اور سردار موسیٰ خیل 60 روپے ماہانہ۔ برٹش بلوچستان اور ریاست کلات دونوں علاقوں سے مراد حاصل کرنے والوں میں 73 نواب اور سردار شامل تھے، جن میں 60 بلوچ اور 13 پشتون تھے۔ ملک معتبر شاہی جرگے کے وہ اراکین اپنی قبائلی حیثیت کی وجہ سے وظائف لیتے تھے، ان میں 901 بلوچ اور 2094 پشتون تھے۔ اسی طرح انگریز نے کچھ وفاداروں کو ذاتی حیثیت سے بھی وفاداری کے اعتبار سے منتخب کیا تھا۔ ان کی تعداد 3300 تھی، جن میں 2229 پشتون اور 1031 بلوچ تھے۔ ان اعزازات اور الاؤنسوں میں کچھ موروثی اعزازیے تھے اور کچھ ذاتی اعزازیے اور الاؤنس۔ موروثی اور خاندانی اعزازیوں میں بلوچ زیادہ تھے جو ان کی خاندانی حیثیت پر دیے جاتے تھے، یعنی ان کی تعداد 117 تھی، اور پشتون کم تھے یعنی 61، جبکہ ذاتی حیثیت میں انگریز کی نمک خواری کی بنیاد پر دیے جانے والے اعزازیوں میں پشتون بلوچوں سے 2 گنا تھے، یعنی 2168 پشتون اور صرف 914 بلوچ تھے۔ یہ تمام اعزازات، مشاہرے اور الاؤنس پاکستان بننے کے بعد سے لے کر 1976 کے سرداری کے خاتمے کے آرڈیننس تک جاری رہے۔ اسی دوران عطا اللہ مینگل اور غوث بخش بزنجو کی قوم پرست حکومت بھی قائم ہوئی۔ مگر کسی نے انگریز سے وفاداری کے الاؤنس ختم نہیں کیے۔ بھٹو نے بھی 1976 میں سرداری نظام تو ختم کر دیا، لیکن ان اعزازات اور مشاہروں کو برقرار رکھا اور یہ آج بھی برقرار ہیں۔ انگریز کے دور اقتدار میں رسوم و رواج کا قبائلی قانون اور ان اعزازات اور مشاہروں کی برکات ہی تھیں کہ کبھی تحریک مزاحمت نہیں اٹھی اور کبھی امن عامہ کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن قیام پاکستان کے سے 10 ماہ بعد ہی 16 مئی 1948 کو پرنس عبدالکریم کی مزاحمتی تحریک کیوں شروع ہو گئی؟ بلوچ قوم کی تاریخ میں اس کا جواب موجود ہے۔ بلوچ قبائل کے رسم و رواج اور عادات و خصائل کا مطالعہ انگریز سول سروس کے افسران کا معمول تھا۔ آج بھی تمام قدیم اضلاع میں ڈیپٹی کمشنرز کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ڈائریاں ہر قبیلے، سردار اور مختلف اہم افراد کے بارے میں مشاہدات و تجربات کا ایک وسیع ذخیرہ رکھتی ہیں۔ یہ مجلد رجسٹرڈ، جنہیں دفتری زبان میں پرسونجز کہا جاتا ہے، ان خفیہ دستاویزات میں سے ہوتا ہے جسے جانے والا آنے والے ڈیپٹی کمشنر کے حوالے کرتا تھا۔ انگریزوں کے لکھے ہوئے گزٹیئر کسی بھی ضلع کے بارے میں معلومات کا ایک ایسا ذخیرہ ہیں جن کا کوئی نیم البدل نہیں۔ کسی بھی مورخ نے مختلف اضلاع کے بارے میں آج تک اس قدر جامع کتاب تحریر نہیں کی۔ بلوچستان کے بلوچ و پشتون قبائل کی وہ خصوصیات اور خامیاں جو انتظامیہ کے کام آ سکتی ہیں، ان کے بارے میں ہاتھ سے لکھے ہوئے رجسٹر اور تاج برطانیہ سے کی گئی خط و کتابت آج بھی اتنی ہی مفید ہے جتنی کل تھی۔ ان دستاویزات کا مطالعہ کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال ہمیشہ گونجا کہ انگریز نے بلوچستان میں نہ تو کوئی پولیس کا مؤثر محکمہ قائم کیا اور نہ ہی یہاں سے اس طرح جوانوں کو فوج میں بھرتی کیا جیسے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے علاقوں سے کیا تھا۔ ان دونوں کی عدم موجودگی میں بلوچستان انگریز دور میں اس قدر پرسکون اور پرامن کیسے رہا؟ انگریز کو بلوچ روایات کے وسیع مطالعے سے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ بلوچ اپنے قبیلے اور علاقے سے باہر کسی چیز کو جاننے یا اس سے وابستگی رکھنے کی جانب کبھی مائل نہیں ہوتا۔ وہ خود کو قبیلے سے کاٹ کر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی کل کائنات ہی اس کا قبیلہ ہے جو اسے بھوک میں کھانا دیتا ہے، خوف میں امن فراہم کرتا ہے اور ناانصافی کی صورت میں اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ انگریز کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ جب تک یہ تینوں فرائض ریاست یا کوئی اور ادارہ قبیلے سے کہیں بہتر انداز میں پورے نہیں کرتا، بلوچ اپنے قبیلے کے دائرے سے باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تھا وہ نقطہ
جو 7 سمندر پار سے آنے والے انگریز کی سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن 70 سال سے پاکستان کے حکمرانوں کی سمجھ میں آج تک نہ آ سکا۔ قبائلی نظام سے علیحدہ ہو کر چند افراد نے جو بھی شناخت حاصل کی وہ بھی قبیلے کے سامنے سرنگوں رہی۔ کوئی سول سروس میں چیف سیکرٹری لگا، فوج میں جرنیل ہوا یا پولیس میں آئی جی کے عہدے تک گیا، اس نے اپنی محبتوں اور وفاداریوں کا اولین مرکز و محور اپنے قبیلے کو ہی رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز نے اس قبائلی نظام سے کسی بلوچ کو علیحدہ کر کے بحیثیت فرد اس کی وفاداریاں خریدنے یا اسے اپنے بڑے نظام کا حصہ بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ انگریز نے قبائلی نظام کے ڈھانچے کا مکمل احترام کرتے ہوئے سرداروں کو اپنے ساتھ ملایا، ایک ایسی لیوس فورس مرتب کی جو یوں تو سردار کی سفارش پر بنتی تھی، لیکن اس کا انتظامی اختیار ڈیپٹی کمشنر کے پاس ہوتا۔ ہر ضلع میں صرف چند لیوس سپاہی امن و امان قائم کرنے کے لیے کافی ہوتے، کیونکہ ایک لیوس کے سپاہی کے پیچھے اس کے قبیلے کی طاقت ہوتی اور اسے چھیڑنے کا مطلب پورے قبیلے کو چھیڑنا ہوتا۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ ایک لیوس کا سپاہی درجن بھر بلوچ قیدیوں کو لے کر روانہ ہوتا، شام آتی تو وہ انہیں ایک جگہ جمع کر کے مٹی پر ایک دائرہ کھینچ لیتا اور کہتا کہ یہ تمہاری جیل ہے، تو وہ اس سے باہر نہ نکلتے۔ اس کنٹرول کی وجہ یہ تھی کہ لیوس کے سپاہی کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا دراصل اس کے قبیلے سے دشمنی لینا تھا۔ قبیلہ آج بھی بلوچ کی پہچان ہے، کیونکہ اس کے تمام تر مفادات اس سے وابستہ ہیں۔ اس بات کا ادراک میرے ذہن میں اس وقت مزید مستحکم ہو گیا جب 90 کی دہائی میں کوئٹہ شہر میں بگٹی رئیسانی جھگڑے کے نتیجے میں نواب اکبر بگٹی کے 2 نواسے جاں بحق ہوئے، تو نواب بگٹی نے اپنے قبیلے کے تمام افراد کو واپس ڈیرہ بگٹی آنے کا حکم دیا، اور وہ تمام افراد جو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور سول سروس میں تھے، جن کے بچے شہروں کے اسکول کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ سب کچھ سمیٹ کر ڈیرہ بگٹی واپس چلے گئے۔ اس کی 2 وجوہات تھیں، ایک تو تنہا رہ کر مخالف قبیلے کا نشانہ نہیں بننا چاہتے تھے، اور دوسرا انہیں بخوبی علم تھا کہ ریاست کا کوئی ادارہ اس قابل نہیں جو قبیلے سے زیادہ انہیں تحفظ فراہم کر سکے یا آفت و پریشانی میں قبیلے سے زیادہ ان کی مدد کر سکے۔ انہیں یقین تھا کہ پولیس ہو یا نظام عدل انہیں جرگے سے بہتر انصاف نہیں دے سکتا۔ ریاست کے ناکارہ متبادل نظام کی وجہ سے ایک عام قبائلی سے لے کر اعلیٰ مقام پر فائز بلوچ بھی اپنی ان 3 بنیادی ضروریات، امن، انصاف اور بھوک و بے روزگاری میں باعزت مدد کے لیے اپنے قبیلے کی جانب ہی دیکھتا ہے۔ اسی لیے وہ کبھی کسی ایسی نوکری میں جانا نہیں چاہتا جس میں فرائض کی بجا آوری کے دوران اسے اپنے قبیلے کے مقابلے میں بندوق اٹھانا پڑ جائے۔ انگریز کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ جب تک قبائلی نظام کا متبادل اس نظام سے بہتر نہیں ہوگا، بلوچ اسے کبھی نہیں مانیں گے۔ اس نے اس قبائلی نظام کو 2 دفعہ ہلکا سا چھیڑنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ نواب مری انگریز سے اختلاف کر کے بھاگ کر افغانستان چلا گیا، تو اسی کے خاندان کے فرد سردار دودہ خان کو قبیلے کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، لیکن قبیلے نے اسے اپنی روایات کے برعکس جانا اور برطانوی فوج کی طاقت کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ یہی تجربہ مینگل قبیلے میں بھی دہرایا گیا اور وہاں بھی وہی کچھ رونما ہوا۔ اس کے بعد انگریز نے قبیلے کی اکائی یا اتحاد کو کبھی چھیڑنے کی کوشش نہیں کی۔ آج بھی بلوچ یا بلوچستان کا قبائلی پشتون نوکری کی خاطر کسی ایسے ریاستی ادارے سے منسلک ہو بھی جائے اور جب اس ادارے کا مفاد اس کے قبیلے سے ٹکرانے لگے تو وہ زیادہ سے زیادہ اتنا ضرور کرے گا کہ وہ اس میدان جنگ سے خود کو خاموشی سے علیحدہ کر لے۔ یہ قبائلی وابستگی ہی ہے کہ گزشتہ 50 سال سے بلوچ نوجوان افغانستان، روس اور بھارت میں جا کر ٹریننگ لیتے رہے۔ پورے قبیلے کو ان کے آنے جانے، اٹھنے بیٹھنے کا علم ہوتا، لیکن کوئی قبیلے کے مقابلے میں ریاست کو اطلاع نہیں دیتا۔ اگر یہی قبیلہ بحیثیت مجموعی امن و امان کا ذمہ دار ہوتا تو یہ لوگ ویسے ہی یہ نوجوانوں کو پکڑ کر ریاست کے حوالے کرتے۔ اگر یہی قبیلہ بحیثیت مجموعی امن و امان کا ذمہ دار ہوتا تو یہ لوگ ویسے ہی یہ نوجوانوں کو پکڑ کر ریاست کے حوالے کرتے جیسے انگریز کے زمانے میں کیے جاتے تھے۔ ہم نے اس قبائلی نظام کو 2 طریقوں سے توڑنے کی بھی کوشش کی، ایک ان پر پولیس اور ایف سی کی بیرونی طاقت مسلط کر کے، اور دوسرا قبائل کی آپس کی لڑائیوں کو ہوا دے کر ان میں سے اپنے پسندیدہ گروہوں کی پشت پناہی کر کے ہم دونوں معاملات میں بری طرح ناکام رہے۔ بلوچ تاریخ شاہد ہیں کہ جنہیں بھی ریاستی مداخلت یا لالچ کی وجہ سے یا پھر اپنی سوچ کے زیر اثر اپنے قبیلے کو چھوڑ کر علیحدگی سے ریاست سے اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کی، مراد لی، اول تو وہ مارا گیا، دوم اسے ساری زندگی ریاست کی مسلح مدد کی ضرورت رہی،
اور سوئم اس کا قبیلے میں اثر و رسوخ اور عزت بالکل ختم ہو گئی۔ یہ وہ ناکارہ کارتوس ہیں جن میں ہر 5-10 سال بعد بارود بھر کر چلانے کی کوشش کی جاتی ہیں اور وہ ٹھس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سب کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بلوچوں کو یہ ریاست بحیثیت مجموعی قبائلی نظام اور قبائلی رواج کی دشمن، وسائل کو ہڑپ کرنے والی اور قبضہ گروپ کی صورت نظر آتی ہے۔ ایسی ریاست سے بلوچ کبھی محبت نہیں کر پاتا، پھر ایسے میں اسے ریاست کا ہر دشمن بھی اپنا دوست لگنے لگتا ہے۔ یہ ہے آج کے بلوچ نوجوان کی نفسیات۔